اچھا، تو آج ہم 14ویں صدی کی ایک بہت ہی اہم، کافی قابل احترام اسماعیلی شخصیت پیر سید صدر الدین الحسینی ان پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ زیادہ تر ان کے شجرہ نسب اور ہندوستان میں ان کا کیا کردار رہا اس پر ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ ان کا پس منظر کیا تھا اور اسماعیلی دعوت میں انہوں نے کیا خاص کام کیا۔ ان کے نام بھی کئی ملتے ہیں، القابات جیسے پیر صدر الدین، سہودیو، وسیم محمد اور حاجی صدر شاہ بھی۔ پیدائش کا بتایا جاتا ہے کہ سبزوار ایران میں ہوئی، سن 700 ہجری زیادہ مشہور ہے، لیکن کچھ روایات میں 650 ہجری بھی آتا ہے، اور پروفیسر ایوانوو نے جو تحقیق کی ان کے مطابق 689 ہجری، یعنی کوئی 1290 عیسوی بنتا ہے۔ تو تھوڑا فرق ہے روایات میں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ براہ راست چھٹے امام جعفر الصادق، جن کا وصال 148 ہجری یعنی 763 عیسوی میں ہوا، ان تک پہنچتا ہے۔ تو یہ تعلق انہیں روحانی علم کی آپ سمجھے ایک گہری اور مستند روایت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ یہاں برصغیر تشریف لائے تھے۔ 30ویں نظاری اسماعیلی امام قاسم شاہ، ان کا دور تھا غالباً 1310 سے 1370 عیسوی، اور بعد میں امام اسلام شاہ نے انہیں پیر کا مرتبہ دیا، جو کہ ایک بہت بڑا روحانی اور انتظامی اختیار مانا جاتا تھا۔ والد کا نام پیر شہاب الدین تھا، جنہیں صاحب دین بھی کہا جاتا ہے، اور والدہ تھیں سبزوار کی بی بی نور فاطمہ۔ آپ نے نسب کی بات کی تو ایک کتاب ہے گلزار شمس، اس میں پورا شجرہ نسب دیا گیا ہے۔ ان کا 21 پشتوں پر مشتمل ہے۔ امام جعفر الصادق سے شروع ہوتا ہے اور پیر صدر الدین تک آتا ہے۔ اس میں والد، دادا سب کے نام ہیں، جیسے امام جعفر الصادق، پھر سید اسماعیل عریضی اکبر، سید محمد عریضی، سید اسماعیل ثانی، پھر سید محمد منصور خاقانی، سید غالب الدین، سید عبد المجید، سید مستنصر باللہ، سید احمد ہادی، سید ہاشم، سید محمد سبزواری، پھر سید محمد محب الدین، سید خالق الدین، سید عبد المومن شاہ، سید نور بخش امام الدین، سید صلاح الدین، سید شمس الدین عراقی، سید ناصر الدین، سید پیر شہاب الدین، اور پھر آخر میں سید پیر صدر الدین۔ تو یہ تفصیل مطلب ان کے خاندان کے مرتبے کو واضح کرتی ہے۔ پیر صدر الدین ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے پہلے مبلغ یعنی دائی نہیں تھے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے، لیکن ان کا جو کردار تھا وہ واقعی ایک طرح سے انقلابی تھا۔ ان کے وعظ، ان کی اپنی شخصیت، ان کی لگن اور جو مسلسل کوششیں تھیں، انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی جسے آج ہم خوجہ جماعت کہتے ہیں۔ تو یہ صرف مذہب بدلنا نہیں تھا، یہ ایک پوری کمیونٹی بنانا تھا۔ صحیح، اور یہ لفظ خوجہ بھی بڑا دلچسپ ہے، آپ نے ذکر کیا تو یہ عربی لفظ خواجہ سے آیا ہے؟ جی ہاں، خواجہ، جس کا مطلب ہوتا ہے آقا یا مالک۔ اچھا۔ تو ہوا یہ کہ جو مقامی لوگ مسلمان ہوئے وہ عربی سے ظاہر ہے اتنے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے یہ جو عزت والا لقب تھا خواجہ، اسے اپنی زبان میں ڈھال لیا، تو وہ آہستہ آہستہ خوجہ بن گیا، اور اب تو یہ نام پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ان کی اپنی تربیت کہاں ہوئی؟ روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے مشہور پیر شمس سبزواری، جن کا وصال 757 ہجری میں ہوا، ان سے تربیت حاصل کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سندھ، پنجاب، کشمیر، ان علاقوں میں جو تبلیغی دورے ہوتے تھے ان میں وہ پیر شمس کے ساتھ بھی رہے۔ تو شاید اسی تجربے سے انہیں مقامی حالات کو سمجھنے میں اور اپنی حکمت عملی بنانے میں مدد ملی۔ اور ان کی ایک بہت ٹھوس کامیابی جس کا ذکر اکثر ملتا ہے، وہ کوٹرا گاؤں جو آج کل پنجاب پاکستان میں ہے، وہاں پہلے باقاعدہ جماعت خانے کا قیام تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اس وقت، اور اس کا ذکر ان کے پوتے سید امام شاہ بن پیر حسن کبیر الدین، انہوں نے اپنی کتاب جنت نامہ میں بھی کیا ہے۔ خاص طور پر کہتے ہیں کہ لوہانہ برادری ان سے بہت متاثر ہوئی۔ جی، انہوں نے خوجہ شناخت دی اور ست پنتھ یعنی سچا راستہ اس سے متعارف کرایا۔ جنت نامہ میں شاید شعر بھی ہے۔ جی ہاں، ایک شعر ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اسے خوجہ کہو جو شاہ علی کا خادم ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے۔
پیر صدرالدین کی حکمت عملی کا ایک اور کمال یہ تھا کہ انہوں نے مقامی ثقافت کو بہت گہرائی سے سمجھا۔ انہوں نے ہندو مت کی جو کتابیں تھیں، عقائد تھے، جو روایات تھیں، ان کا مطالعہ کیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے، خاص طور پر توحید، وہ تو اتھر وید اور اپنشد جیسی پرانی کتابوں میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، اور اس بات کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے مقامی زبانوں اور بولیوں میں سینکڑوں نظمیں لکھیں جنہیں گنان کہا جاتا ہے۔ گنان یعنی سنسکرت لفظ گیان، جس کا مطلب ہے علم۔ علم، صحیح۔ ایک گنان میں وہ خود کہتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ ہم نے 36 زبانوں اور 42 دھنوں میں بیان کیا ہے، پھر بھی جو بہرے ہیں وہ نہیں سنیں گے اے بھائی۔ تو یہ گنان صرف علمی نہیں تھے، ان میں موسیقی تھی، مقامی رنگ تھا، اور اسی لیے وہ عوام میں بہت مقبول ہوئے۔ کمیونٹی کی شناخت پر کافی بحث چل رہی تھی اس وقت۔ اچھا، جیسے ہمیں وہ 1886 والے کیس سے اندازہ ہوتا ہے، یا 10 اوتار جو ان کی کتاب ہے۔ تو پیر صدرالدین ان کی عبادت گزاری کے بارے میں کیا خاص بات بتائی جاتی ہے؟ جی، کہا جاتا ہے کہ وہ دن کا بڑا حصہ، مطلب تقریباً 2/3 عبادت میں ہی گزارتے تھے۔ 2/3؟ یہ تو مطلب آج کل تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، اور وہ ہندوستان میں پیر کے طور پر کام کر رہے تھے، تو صرف 2 بار ہی ایران جا سکے اپنے وقت کے امام سے ملنے۔ اچھا، صرف 2 بار؟ جی، اور ان کے بیٹے ہیں پیر حسن کبیر الدین، انہوں نے اپنی کتاب نو چھوگا میں ذکر کیا ہے کہ دوسرا سفر کتنا مشکل تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیر حضرات اپنے امام سے کتنی گہری وابستگی رکھتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، اور ان کی سب سے مشہور تصنیف آپ نے ذکر کیا 10 اوتار؟ جی، 10 اوتار، جو اوتاروں کے بارے میں ہے۔ اور یہی کتاب سنا ہے 1866 کے مشہور آغا خان کیس میں ایک بڑا ثبوت بنی۔ بالکل، فیصلہ کن ثبوت۔ یہ کیس اصل میں تھا کیا؟ مطلب اتنا مشہور کیوں ہوا؟ دیکھیں، یہ ایک کافی پیچیدہ معاملہ تھا۔ بنیادی طور پر 2 بالکل مخالف دعوے تھے۔ اچھا۔ ایک طرف کچھ لوگ تھے خواجہ کمیونٹی کی، جن کا کہنا تھا کہ پیر صدرالدین، جنہوں نے خواجوں کو ہندو دھرم سے اسلام قبول کروایا تھا، وہ تو سنی تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ خواجہ کمیونٹی ہمیشہ سے سنی رہی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بنیادی اختلاف تھا شناخت پر۔ پھر دوسری طرف کا کیا موقف تھا؟ دوسری طرف تھے آغا خان اول اور ان کے ماننے والے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، پیر صدرالدین سنی نہیں تھے، وہ شیعہ امامی اسماعیلی تھے۔ یعنی اسماعیلی؟ جی، اسماعیلی امام کے دائی تھے، مطلب نمائندے یا مبلغ۔ صحیح۔ اور انہوں نے ہی خواجوں کو ہندو مت سے شیعہ امامی اسلام میں داخل کیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ شروع سے ہی خواجہ کمیونٹی اسی عقیدے پر تھی۔ تو یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی شاید؟ نہیں، بالکل نہیں، اس میں کمیونٹی کے اساسوں اور قیادت پر کنٹرول کا سوال بھی شامل تھا، اسی لیے یہ اتنا اہم بن گیا۔ اور پھر عدالت نے کیا فیصلہ سنایا؟ دیکھیں، جج تھے سر جوزف آرنلڈ، انہوں نے شواہد کو دیکھا۔ 10 اوتار کو بھی؟ جی ہاں، 10 اوتار اور دیگر تاریخی چیزوں کو بھی، اور ان کا نتیجہ یہ تھا کہ پیر صدرالدین وہ واقعی اسماعیلی امام کے دائی تھے۔ اچھا۔ غالباً امام اسلام شاہ کے، اور انہوں نے ہی خواجوں کو مطلب اسماعیلی عقیدے میں لائے تھے، شیعہ امامی اسماعیلی۔ تو عدالت نے اسماعیلی جڑوں کی تصدیق کر دی۔ جی، بعد میں ایک اور کیس بھی ہوا 1908 میں۔ اس میں یہ دعویٰ آیا کہ کمیونٹی اثنا عشری ہے، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ۔ لیکن عدالت نے پچھلا فیصلہ ہی برقرار رکھا، یہاں تک کہ جو 1908 کے کیس میں ایک 400 سال پرانا نسخہ پیش کیا گیا تھا، وہ بھی آج نہیں ملتا۔ یہ تو واقعی افسوسناک ہے۔ بالکل، اسی لیے جو چند نسخے بچ گئے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے پاس ذاتی طور پر ہوں یا اداروں میں، انہیں فوراً ڈیجیٹائز کر کے محفوظ کرنا بہت بہت ضروری ہے، تاکہ یہ ورثہ محفوظ رہے۔ جی، اور اس سے زبان اور تاریخ پر تحقیق کے نئے دروازے بھی کھلیں گے۔ صحیح کہا۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کا بھی ایک قول ہے نا پیر صدرالدین کے بارے میں؟ جی ہاں، انہوں نے فرمایا تھا کہ پیر صدرالدین نے قرآن کی تفسیر سے گنان بنائے اور ایمان کی وضاحت کی۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے طریقے کی تصدیق ہے؟ بالکل، یہ بات ان کے کام کرنے کے انداز کو واضح کرتی ہے، بنیادی اسلامی تعلیمات کو لوگوں کی سمجھ اور ان کی اپنی زبان کے مطابق ڈھالنا، یعنی لچک اور حکمت عملی۔ جی، اور یہ اسماعیلیت کی اس سوچ سے بھی ملتا ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق پیغام کو پیش کیا جائے، مگر بنیادی سچائی پر قائم رہا جائے۔ تو پیر صدرالدین ایک طرح سے پل کا کام کر رہے تھے مختلف عقائد، ثقافتوں، زبانوں کے درمیان۔ یقیناً،
آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں اسماعیلی ہیں، ان کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیر صدر الدین ایک عالم دین تھے، ایک مبلغ تھے اور مختلف ثقافتوں کو جوڑنے والے تھے۔ ان کا کام آج بھی گونج رہا ہے۔ جی، اور آخر میں ایک نقطہ جو ان ذرائع سے نکلتا ہے اور غور طلب ہے۔ فرمائیے۔ ان کے انداز کی جو خاص بات تھی، لوگوں کو سننا، ان کی زبان سمجھنا اور پھر حکمت اور محبت سے رہنمائی کرنا، یہ طریقہ آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے۔ کن کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں سے مؤثر طریقے سے جڑنا چاہتا ہے یا ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔